अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आपका और हमारा ताल्लुक़ राह सलूक को तय करने का है और हम रोज़ बरोज़ अपनी मंजिल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं जी। मेरे पास वक्तन फ़वक्तन कुछ स्टूडेंट्स के सवालात आते रहते हैं, तो मैं उनकी फिर एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दे रहा हूँ। उसकी वजह एक ये है कि शायद वही सवाल आपके मन में भी उठते हों और आप करने की कोशिश ना कर रहे हों सवाल करने की, तो बग़ैर आपके सवाल किए लोगों के या मेरे स्टूडेंट्स के सवाल करने की बदौलत शायद किसी और को भी उनसे फ़ायदा हो जाए। तो आज का हमारा पहला सवाल है, अपने ही नाम का विर्द करने से क्या होगा? क्या हमारे नाम में कोई जिन भूत मुती है उसको एक्टिव बेदार कर रहे हैं? देखें, अपने ही नाम का जो विर्द है उसकी एक पूरी लॉजिक है। हर चीज़ का एक असर होता है जी। हर चीज़ का एक असर होता है। जो हमारा नाम है, हम पैदा होने से लेकर मरते दम तक, इवन हमारी कब्र की तख्ती के ऊपर भी हमारा नाम लिखा जाएगा। जब हम मर जाएंगे तो हमारा ऐलान भी हमारे नाम के साथ किया जाएगा। हम जहाँ भी दाखिल होते हैं तो सबसे पहले हम अपना नाम, कहीं अगर आपसे कोई आईडी कार्ड मांग रहा है तो वो भी दूसरे लफ्ज़ों में आपका नाम ही मांग रहा है। आपका नाम ही आपकी शख्सियत का अक्स है। आपके शख्सियत का असर आपके नाम का जो असर है वो आपकी शख्सियत पर भी पड़ता है जी। और इंसान जब राह सलूक की इब्तदा करता है तो सबसे पहली जो रुकावट पैदा करता है वो उसका शैतानी हमसाद करता है। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए, उस पर गिरफ्त हासिल करने के लिए मैंने आप लोगों को अपने ही नाम का मंत्र 1.25 लाख बार विर्द करने का कहा था। ठीक है, तो इसकी ये लॉजिक थी। वैसे मैंने इसके मुतालिक पूरी एक क्लास पढ़ाई है। दूसरा सवाल है, क्या हमारा नाम ही हमजाद का ही नाम है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। हमारा नाम जो है वही हमारे हमजाद का नाम है। और मैं ऊपर बता चुका हूँ कि हमारा जो नाम है वही हमारे हमजाद का ही नाम है। और जब हम अपने नाम को पढ़ते हैं तो हमारे नाम के अंदर भी एक ऊर्जा है, एक हमारे नाम के अंदर भी एक पावर है। तो हम उसको हासिल करने के लिए, या जो हमारे साथ शयातीनी जिन्नात हैं उनके शर से महफूज रहने के लिए हम अपने नाम का विर्द करते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल, तीसरा सवाल है, हमजाद की कोई शक्ल व सूरत होती है? अगर होती है तो क्या है? देखें, वैसे ये जो शयातीनी चीज़ें हैं, ये जो जिन्नात हैं, इनकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। ये जो चाहे वो रूप धार सकते हैं, जैसे सांप का, कुत्ते का, बिल्ली का। अक्सर जो रूप धारते हैं वो यही हैं। इंसानों का रूप भी धार लेते हैं जिन्नात। जो हमजाद होता है वो जिस शख्स का हमजाद होता है वो उसी के रूप में ही होता है, क्योंकि वो उसका शैतान होता है। और उस इंसान का जो शैतान होता है वो अक्सर जो आमतौर पे आमिलीन ने लिखा और देखा, जो मुशाहिदा हुआ, काशबरनी जैसे उलमा ने लिखा कि हमजाद की शक्ल, जिस शख्स का वो हमजाद है वो ज़्यादातर उसी ही की शक्ल में आता है। लेकिन ताहम ये भी सच है कि हमजाद अपनी शक्ल को तब्दील कर सकता है। ताहम हमजाद की अपनी कोई शक्ल नहीं होती। क्या हमजाद को ताबे करना गुनाह तो नहीं? देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक तरफ से हम उसको शैतान कह रहे हैं और दूसरी तरफ से उसको ताबे करने की बातें कर रहे हैं। तो एक बहुत अहम सवाल है जी आज की हमारी गुफ्तगू का कि कुरान उसे करीन कह रहा है, उसे करीन शैतान कह रहा है और हम उसे ताबे करने चाह रहे हैं। क्या शैतान से दोस्ती करना चाह रहे हैं? नहीं। जो हमजाद को ताबे करना है वो ये है कि हम नूरानी हमजाद को ताबे करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो हमजाद को हम तस्खीर में ले आते हैं, अगर वो शैतानी हमजाद भी है तो इसलिए ताकि हम राह सलूक को आसानी से तय कर सकें, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। और हर शख्स अपने दुश्मन की तस्खीर चाहता है कि मेरा दुश्मन मुझसे मोहब्बत करे ताकि मैं अपने सफ़र को मुकम्मल कर सकूं। बिल्कुल, क्योंकि दुश्मन ने हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा कर दी। ठीक है, और हमजाद को ताबे करना कोई गुनाह नहीं है। ताहम अगर आप हमजाद को ताबे करने के बाद
لوگوں کو تنگ اور پریشان کر رہے ہیں، بلکہ آپ ہی ہمزاد کے تابع ہو گئے ہیں اور ہمزاد سے آپ نے ایسی شرائط طے کر لی ہیں جو کہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں انسان کو، تو تب یہی ہمزاد نہ صرف آپ کو جہنم واصل کا سفر طے کرائے گا بلکہ آپ کو گمراہ بھی کر سکتا ہے۔ بالکل۔ ویسے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمزاد کے اعمال سے احتیاط برتی جائے۔ میں کئی سال سے ہمزاد کو تسخیر کر رہا ہوں مگر ہو نہیں پا رہا۔ یہ سوال کیا ہے، میں کئی سال سے ہمزاد کو تسخیر کر رہا ہوں مگر ہو نہیں پا رہا۔ اب جی آپ نے جو سوال کیا، اس سوال میں آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کس طریقے سے ہمزاد کو تسخیر کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وہ طریقہ لکھیں، آپ ہمیں وہ کامنٹس باکس میں وہ لکھیں پورا، کہ آپ یا مجھے آپ پرسنل میں میسج کریں کہ آپ ہمزاد کو کس طریقے سے عمل کر رہے ہیں، اور کیا آپ کسی سدھ گرو، کسی کامل استاد کی موجودگی میں ایسا کر رہے ہیں۔ اور آپ نے لکھا کہ میں کئی سال سے، تو یہ تو کئی سال سے مراد اب بہت سارا عرصہ بنتا ہے۔ میں اس میں آپ کے جواب میرے خیال میں نہیں دے پاؤں گا، کیونکہ جب تک آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ آپ ہمزاد کا کون سا عمل کر رہے ہیں اور ہمزاد کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، آپ کے اندر کتنی ارجا ہے، کتنی روحانیت ہے، اور آپ کون سی قسم کے ہمزاد کو تسخیر کر رہے ہیں، اور نہ ہی آپ نے اس میں کسی عمل کا ذکر کیا ہے، تو آپ مجھ سے دوبارہ سوال پوچھئے، میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دوں۔ آگے ایک سوال بھائی نے کیا، کارواں سورہ اخلاص کیا ہے؟ ہاں، اکثر میں اپنی گفتگو میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم سورہ اخلاص کا ایک کارواں لے کر چل رہے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ وہ کارواں کیا ہے؟ جی دیکھیں، کارواں جو ہے وہ ہے ایک قافلہ، صحیح، وہ ہے ایک قافلہ۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سارے صرف ایک عمل پر ریاضت کریں، مل جل کر، اور اس عمل کا جو ہم نے انتخاب کیا وہ تھا سورہ اخلاص۔ ہم نے اس کو 100 بار 40 دن مکمل کیا، جی، پھر اس کے بعد 313 بار 40 دن مکمل کیا، پھر اس کو ہم نے 1111 بار تعداد مکمل 40 دن ہم نے اس کو مکمل کی۔ اب آگے کا سبق میں پڑھاؤں گا۔ تو یہ وہ کارواں ہے کہ ہم ایک قافلے کی شکل میں سارے اسٹوڈنٹ، جیسا کہ بعض اساتذہ کرام مختلف شاگردوں کو مختلف عمل دیتے ہیں، جی، تو میں نے سب کو صرف سورہ اخلاص تعلیم کی ہے کہ آپ سورہ اخلاص کو پڑھیں، جی، اور باپرہیز پڑھیں، اور جیسے جن طریقوں سے میں نے بتایا ہے انہی طریقوں کے ساتھ پڑھیں، اور ساتھ میں ڈاٹ کی پریکٹس کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی۔ تو یہ ہے ہمارا جی کارواں سورہ اخلاص۔ اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہیں تو اس کی کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے، آپ باقاعدہ طور پر اجازت لے کر سورہ اخلاص پر ریاضت شروع کر دیں۔ سوال نمبر 7 ہے جی آج کی ہماری نشست کا، آپ نے روحانیت کی ابتدا ڈاٹ کی پریکٹس کرنے سے کیوں شروع کرائی؟ ہاں، یہ بھی سوال ایک اہم سوال ہے، بالکل، بلکہ ان بھائیوں نے ساتھ میں یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا کہیں یہ کوئی ہم خاص مشق تو نہیں کر رہے، جیسے کہ عیسائی وغیرہ کچھ پریکٹسیں وغیرہ بتاتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے، آپ کیوں ایسا کروا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کی دو بڑی اہم وجوہات ہیں ڈاٹ کی پریکٹس کی۔ سب سے پہلی بات، ایک تو مجھے میرے شیخ حضرت پیر سید یوسف شاہ مشہدی سبزواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میری جو ابتدا ہے وہ اسی ڈاٹ کی پریکٹس سے کروائی، صحیح، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بڑی اہم وجہ، روحانیت کے اندر توجہ کی بڑی اہمیت ہے، توجہ اور ارتکاز توجہ کے اندر بڑی پاور ہے۔ جی، آپ اپنی توجہ کو ایسا بنائیں کہ آپ کی توجہ سے ہی آگے چل کے آپ کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ توجہ کو حاصل کرنے کے لیے پہلا میرے شیخ نے مجھے یہ تعلیم کیا، دوسرا توجہ کو بنانے کے لیے، اور تیسرا یکسوئی پیدا کرنے کے لیے، اور چوتھا اپنے دماغ سے فاسد خیالات کو ختم کرنے کے لیے، اپنے اندر نیگیٹو ارجا کو ختم کرنے کے لیے میں نے ڈاٹ کی پریکٹس شروع کروائی تھی، کیونکہ جب تک آپ اپنی ذات کے تمام برے افعال نہیں چھوڑ دیتے، تو آپ پوری طرح سیلنڈر نہیں ہوتے، تو آپ عملیات میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اگلا سوال ہے جی، سوال نمبر 8 کیا ایک بھائی نے، ہماری سانس کی مشق کا روحانیت سے کیا تعلق ہے؟ بالکل، یہ بھی بہت اہم سوال ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب تک سانس ہے، جب تک چانس ہے زندہ رہنے کا، جب ہم سوتے ہیں ہمارے جسم کے تمام
نظام خاموش ہو جاتے ہیں. جی لیکن سانس ایک ایسا نظام ہے جو سونے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے. جی اور جس دن یہ بند ہو گیا اس دن زندگی کا پہیہ ختم. رک جائے گا. بالکل. ٹھیک ہے. اور جب ہم جتنی بار سانس لے رہے اتنی بار ہمارے اندر پازیٹیو ریز کے ساتھ نیگیٹو ریز بھی جا رہی ہے. جی تو وہ ہمارے جسم کے اندر جا کے گندے خیالات فاسدہ پیدا کر رہی ہے. جی تو جب ہم سانس کی مشق کرتے ہیں، سانسوں پر دھیان لگاتے ہیں، جی جب ہم سانس پر دھیان لگاتے ہیں اور وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں سانس والی، اس سے ایک تو ہمارے اندر فریش آکسیجن جاتی ہے. بالکل. کیونکہ وہ میں نے صبح سویرے بتائی تھی مشق، جی صبح سویرے ہی صبح بتائی صبح تھی. جی وہ اس لیے کیونکہ اس وقت فضا کے اندر دھواں نہیں ہوتا، آلودگی نہیں ہوتی. آلودگی نہیں ہوتی، صاف ہوتی ہے فضا. تو جب فریش آکسیجن ہمارے اندر جاتی ہے تو عامل کا عملیات کے اندر، روحانیت کے اندر برین کی بڑی اہمیت ہے. جی ہمارے دماغ کی بڑی اہمیت ہے. تو وہ ہمیں پورا دن ہمارے اندر ایک تو بہت زیادہ پازیٹیو ارجا، پازیٹیو ریز پیدا کرتی ہے اور ہم بآسانی طور پہ پورے دن کے لیے ریچارج ہو جاتے ہیں. جی اور آپ اس کو کبھی محسوس کر کے دیکھیے گا، آپ کے دماغ میں سن پن محسوس ہوگا اور آپ کے جسم سے خیالات فاسدہ ختم. دیکھیں تربیت انسان بہت اہم ہے. بالکل. جب تک آپ ان چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہے کہ راضی رہے رحمان بھی خوش رہے شیطان بھی، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بھی شخص کوئی بری کسی علت قلت حلت کا شکار ہے، اگر وہ اس چیز کو نہیں چھوڑے گا وہ اس میدان میں اس راہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اگلا سوال ہے جی، ایک بھائی پوچھتے ہیں سورہ اخلاص کے کارواں میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہوگی باقاعدہ طور پر اجازت لے کر، بس یہی سمپلی طریقہ ہے. میں اپنے روزگار سے پریشان ہوں، اس کا کوئی حل بتائیں. دیکھیں روزگار کے لیے میں ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو کیجئے، اس سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہیں. آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کی سنت پڑھ لینی ہے اور سنت پڑھنے کے بعد آپ نے 100 دفعہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیں. آپ کا رزق کا آسمان سے آپ کا رزق برسے گا. اور یہ نبوی وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو. کیا؟ اللہ کے نبی کی زبان انور سے اطہر سے نکلا ہوا وظیفہ ہے جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو تعلیم کیا. آپ نے فجر کی نماز کی 2 رکعت نماز سنت ادا کرنے کے بعد اس دعا کو 100 بار پڑھنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اس دعا کو 100 بار پڑھیں آپ بس. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اس دعا کو 100 بار پڑھیں تو اس کے بعد آپ فرض پڑھ لیں. اور یاد رہے اس دعا کو آپ نے ناغا مسلسل پڑھنا ہے. آپ نے بھلے آپ کے رزق کی بندشیں، نحوستیں، رکاوٹیں کسی بھی وجہ سے ہیں، اللہ آپ کے رزق میں خیریں، عافیت اور برکت پیدا کرے. ٹھیک ہو گیا جی؟